بارگاہ رسالت مآب حضور اکرم محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللہ جل جلالہ کا شکر احسان ہے کہ آج اس ماہ مقدس رمضان مبارک کی دوسری تراویح اور اس دوسری تراویح میں آپ حضرات نے اللہ کی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی 2 صورتیں مکمل اور تیسری صورت کا ایک رکوع سماعت کیا۔ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر آپ حضرات نے کل کی مجلس میں سماعت کی تھی اور اس کی مختصر فضائل بھی آپ حضرات نے سماعت کی۔ آج سورہ بقرہ کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ اصل میں تفسیر رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو کس راہ کو دکھانا چاہتا ہے، کس راستے کو لے جانا چاہتا ہے، ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پڑھتے ہیں ہم قرآن پاک کو، لیکن جو نشہ اور جو لذت، جو چاشنی عربی لوگوں کو آتی ہے وہ ہم عجمیوں کو نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ حضرات نے سماعت کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ کس لیے نازل ہوا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سورہ بقرہ میں کل بھی آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ 40 رکوع ہوئے اور 280 پر 6 آیات ہوئی، 5121 کلمے ہیں اور 25,500 حروف سورہ بقرہ میں، اور ایک ایک حرف کے بدلے میں سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حساب سے ایک روایت میں 10 نیکیاں اور ایک روایت میں 90 نیکیاں۔ تو آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ آج 25,500 حروف آپ نے سماعت کیے ہیں اور ہم نے پڑھے ہیں، تو ان حروف کو اگر آپ جوڑیں تو کتنی نیکیاں ہمارے آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ یہی ایک کلام ایسا ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت۔ تو سورہ بقرہ کی فضائل تو بہت زیادہ ہے، مختصر کچھ فضیلت آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے کو کچھ نسخے دیے ہیں، کچھ نسخے عطا کیے ہیں۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشان ہے، بزنس نہیں ہے، بیوپار نہیں ہے، گھروں میں تنگی ہے، وسعت رزق نہیں ہے، رزق میں کمی ہو رہی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسری طرف کو جاتے ہیں، غور ہم اس میں نہیں کرتے، اس لیے کہ جو کچھ ہے اس کے اندر تبیانا لکل شیء، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر شے کا، ہر ایک شے کا مفصل بیان قرآن پاک کے اندر ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے بہتر، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے اکمل، اس سے عظمت والی، اس سے بزرگی والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہی ایک کتاب ایسی ہے اللہ نے
اور جتنا اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی مزہ آتا چلا جاتا ہے. ہر ایک کتاب آپ پڑھیے، ایک بار پڑھ لیں گے، دوسری مرتبہ پڑھنے کی خواہش ہوگی پڑھ لیں گے، تیسری مرتبہ تھوڑا اس کے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوگی، یار کیا بار بار پڑھنا. لیکن ہم لوگ عجمی ہو کر کے بھی عربی نہیں سمجھتے، اس کے باوجود بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو تو اور زیادہ پڑھنے کو طبیعت کرتی ہے. ایک رکوع پڑھ لیا، ارے ایک رکوع اور پڑھ لیا، اور پڑھ لیا ایک رکوع اور پڑھیں، خود بخود دل کے اندر ایک عجیب قسم کی مٹھاس اور لذت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے اس کا نام قرآن ہے. سب سے زیادہ دنیا میں پڑھنے والی کتاب قرآن کا معنی ہی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے اس کی فضیلت میں کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر پریشان ہیں سورہ بقرہ کی اگر روزانہ تلاوت کریں گے تو اس گھر کے اندر ہمیشہ خیر و برکت رہے گی. اس گھر میں شیاطین نہیں آ سکتے، اس گھر کے اندر کبھی جناتوں کا بسیرا نہیں ہو سکتا، اس گھر کے رہنے والے کو کبھی شیطان پریشان نہیں کر سکتا. یہ اس کی فضائل ہے. اور ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک فضیلت یہ فرمائی ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات الف لام میم سے لے کر ہم یوقنون تک، اور اس کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آیت، اور اس آیت الکرسی کے بعد میں جو 2 آیتیں ہیں وہ، اور اس سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ 10 آیات ہیں. شروع کی 4 آیات، آیت الکرسی کی 3 آیات، سورت آیت رکوع تک، اور اس کے بعد میں لاسٹ رکوع وہ بھی 3 آیاتوں کا ہے. تو 3 اور 3 6 اور 4 10 صورتیں ہیں، 10 آیات ہیں. اس 10 آیات کو جو شخص پڑھے گا اس کا قوت حافظہ ہمیشہ مضبوط رہے گا. نسیان مرض اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، بھول چوک کا اس کے اندر سوال نہیں ہو سکتا. ایسے اس کے نسخے اللہ کے محبوب نے اللہ نے ہمیں دیے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہے، ہمیں نہیں آتا. بہرحال اور بھی بہت سے فضائل ہیں سورہ بقرہ کے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر 1000 حکم دیے ہیں اپنے بندوں کو. 1000 حکم ہیں اس سورت میں، سورہ بقرہ میں 1000 نہیں ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا اپنے بندوں کو وہ 1000 ہے. 1000 امر ہے، حکم ہے، 1000 نہیں ہے، 1000 احکامات ہیں اس سورت کے اندر. اور بہت بڑی فضائل ہے. مدینہ منورہ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہی نازل ہوئی. سورہ بقرہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدائی جو 4-5 آیات ہیں الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ 5 آیات تک اللہ تعالی نے مومنین، متقین، پرہیزگاروں کا ذکر کیا ہے. جو نیک اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے خوف اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. ان آیات میں 5 آیات میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم سوائے خدا کے اور اللہ کے اور اس کے رسول کو اور کسی کو نہیں. یہ حروف مقطعات جو قرآن پاک میں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ لانے والے قرآن پاک کی سیدنا حضرت جبریل ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اس کا علم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جس کو جو تمہارے نظروں کے سامنے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس وقت میں یہ کہا تھا کہ یہ جو سورت ہے، یہ جو قرآن پاک ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے. اس وقت میں کفار و مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے. اور اگر تم نہیں مانتے تو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ
فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے محبوب پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت اس کی مثل تم لے کے آ جاؤ. تم بھی تو بہت بڑے عربی والے ہو، تم بھی بہت بڑے فصحا ہو، بہت بڑے بڑے فصیح و بلیغ تمہارے اشعار ہوتے ہیں، بہت عربی کے جاننے والے ہو. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہارا یہ اگر گمان ہے، تم اس بات کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کتاب کی طرح ایک آیت ایک سورت لے کے آ جاؤ. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک 10 آیتیں ہی 10 صورتیں ہی لے کے آ جاؤ، 10 آیات ہی لے کے آ جاؤ اگر تم اپنے قول کے سچے ہو. لیکن نہیں لا سکے. آخر میں یہی کہہ دیا کہ ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. کیونکہ انا اعطیناک الکوثر کی سورت کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا گیا تھا ان کفاروں کے کہنے پر کہ یہ انسان کا کلام ہے. تو اس آیت کو انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا گیا کہ اس کے مثل ایک آیت تم لے کے آ جاؤ. تو بہت سے لوگوں نے زور لگایا، اپنے پورے علم کو سامنے رکھا، لیکن لاسٹ میں انہوں نے نیچے یہی لکھا ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اس کی مثل ایک سورت تو کیا ہے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تم شک مت کرو. کیا ہے یہ کتاب میں؟ ھدی للمتقین، متقی پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور ایک جگہ اسی صورت میں ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. یعنی اس میں متقین کا لفظ نہیں بلکہ لوگوں کو، عام انسانوں کا ذکر کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی ہدایت، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ خوف اور یہ خشیت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. تو ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. کون ہے متقی لوگ؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ نے پاک جو غیب ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ مطلق یؤمنون بالغیب کہا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ کی عطا سے ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. قرآن پاک بھی اس کے لیے فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ. اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے ان کو کہ جو اس کے پسندیدہ ہیں، جن رسولوں کو اس نے چن لیا ہے ان کو اپنے علم سے نواز دیا کرتا ہے. بہرحال یؤمنون بالغیب، تو متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے جو رزق دیا ہے اپنے بندوں کو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کو نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اسی صورت میں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ زمین میں جیسے کوئی ایک دانہ ڈالے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایک دانہ زمین میں ڈالے، اس ایک دانے زمین سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس ایک پودے میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے. تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں. اور کون؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ بھی مومن کہ جو اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس کتاب سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، آسمانی اور بھی صحائف ہیں، ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بھی
متقی ہیں، وہ بھی خشیت رکھنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے پرہیزگار بندے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ 5 آیتیں مومنوں کے لیے ہیں۔ اب اس کے بعد میں 3 آیتیں پوری کی پوری مکمل 3 آیتیں کافر و مشرکین کی ہیں، اور اس کے بعد جو آیت سے رکوع سے اور دوسرے رکوع تک جو 13 آیات ہیں، وہ 13 آیات منافقین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان نہیں رکھتے، صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں، وہ اپنی صرف زبان سے کہتے ہیں، اصل ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، خالی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو قول خدا کا سچا ہے، بات اللہ کی سچی، ہم اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، تو خدا کی بات سچی ہوتی، واقعی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ اور مومنوں کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسا؟ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک مرض کو پیدا کر دیا ہے۔ وہ کس سبب سے؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی ہے۔ منافق اسے کہا جاتا ہے جو بظاہر اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوتا ہے، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں چاہتا، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، بظاہر تو حضور کے ساتھ رہتا تھا، صحابہ کے ساتھ میں رہتا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے ان کی غیبت، ان کی برائیاں، ان کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، اتنا سب کچھ کیا کرتا تھا یہ منافق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر مرض پیدا کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے مرض میں اور زیادتی کر دی، فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہم نے قیامت کے لیے رکھا ہے۔ آگے کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے نکلے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے نکلے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، یہ دین پھیلانے کے لیے ہی نہیں نکلے بلکہ فتنہ اور فساد ڈالنے کے لیے نکلے ہیں، ولکن لا یشعرون، اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اور ایمان والے ایمان لائے ہیں اس طرح سے تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں قالوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آ جائیں۔ مومنوں کو انہوں نے بیوقوف اور بدعقل کہا، جو اہل ایمان ہیں ان کو انہوں نے برا بھلا کہا۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ماننے والے، میرے اوپر یقین رکھنے والے بدعقل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اس طریقے سے میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا ذکر ابتدائی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انسان کہہ کر خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا
ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے. لہذا وہی عبادت کے لائق ہے. یہ جو معبود جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جن کو تم نے پتھروں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے جن کو بنایا ہے، یہ عبادت کے مستحق نہیں. یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مستحق وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کی لیے ان کی ضرورت زندگی کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں گنا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، تمہارے لیے تمہاری فصلوں کے لیے ہم نے پانی برسایا. لہذا بہت سی چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے. بہت ہی وقت بالکل کم ہوتا ہے، تھکے ہوئے الگ ہوتے ہیں، یہ بات تو ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندے میرے احکامات پر چلے، میرے بتائے ہوئے قانون پر چلے، تو ان کے لیے میں ان کی تمام گناہوں کی بخشش کرنے والا ہوں، میں ان کو معاف کرنے والا ہوں اگر اس سے توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اور سب کو اللہ کی اس مقدس کلام پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.